السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے. میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں. آج ہم نے ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے. بہت سارے کپل تشریف لاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جماع کے بعد، ایک دوسرے سے مباشرت کے بعد ان کے فیمیل پارٹنر کو اتنا شدید پین ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے سوئیاں سی چبھو دی ہوں، بہت سارے چھریوں سے کاٹا ہو یا وہ جگہ پہ زخم ہو گئے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب میل پارٹنر اخراج کرتا ہے جماع کے دوران، مباشرت کے دوران، تو اس پانی لگنے سے بھی ان کو شدید پین ہوتا ہے اور یہ کئی گھنٹے تک رہتا ہے. اس شدید پین کی وجہ سے فیمیل پارٹنر مستقبل میں مباشرت سے، جماع سے یا اپنے پارٹنر کے قریب آنے سے بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے. وہ اس کو ایوائڈ کرنے لگتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، ڈر جاتی ہے کہ اس طرح کرنے سے، اس عمل کے کرنے سے دوبارہ پین ہوگا اور کئی گھنٹے تک رہے گا اور شدید پین ہوگا. تو آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے کہ یہ پین کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. تو اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پین ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے ہے کہ اگر لوکلی اس جگہ کے اوپر جو کہ یہ پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے، جو ویجائنا کا پارٹ ہوتا ہے، اس کے اندر اگر انفیکشن ہو، سوزش ہو، تو اس انفیکشن یا سوزش کی وجہ سے وہ انفلیمڈ جگہ ہوتی ہے. اس کے اوپر جب یہ انٹرکورس کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے شدید پین ہوتا ہے. اور اس شدید پین کی وجہ سے بعض لوگوں کا ساتھ ساتھ بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے. تو اس انفیکشن کو اور اس سوزش کو کم کرنے کے لیے میڈیکیشنز کچھ اورل دی جاتی ہیں کہ اس کو کھایا جائے، اور کچھ لگانے کے لیے بھی دی جاتی ہیں. ایک کاز یہ ہے. اور جن کی عمر 30 ایئر سے اوپر ہے یا 35 ایئر سے اوپر ہے، جن کے اندر ہارمونز کا امبیلنس ہوا ہے، جن میں ہارمونز ڈسٹرب ہیں، زیادہ ہیں یا کم ہیں، اور مینسٹرل پرابلم بھی ہے، ساتھ ان کو مینسز کم یا زیادہ آتے ہیں، تو یہ ہارمونز کے امبیلنس ہو جانے کی وجہ سے اور 35 ایئرز تھوڑے ایجنگ پروسیس کی وجہ سے ایٹروفی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس ٹریک کے اندر ایٹروفی ہو جانے سے اور ڈرائینس ہونے کی وجہ سے، خشک ہونے کی وجہ سے، اور ساتھ اس چیز کی ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی کہ ہمیشہ جماع سے پہلے یا مباشرت سے پہلے پراپر ٹائم میں فور پلے کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو اس چیز کے لیے تیار کرنا چاہیے، تاکہ جو اس ٹریک کے گلینڈز ہیں، خاص گلینڈز ہوتے ہیں، بارتھولین گلینڈز ہیں اور دوسرے گلینڈز ہیں، ان کی سیکریشنز، یہ سارا ایریا جو ڈرائی ہو چکا ہوتا ہے اس کو ویٹ کر دیتا ہے. اور اس ویٹ ایریا کے، لوبریکیٹڈ ایریا کے اوپر جب جمع کیا جاتا ہے، مباشرت کی جاتی ہے، تو یہ پین کم ہوتا ہے. تو کیونکہ یہ ایجوکیشن نہیں ہوتی، اس فور پلے کا پتہ نہیں ہوتا، نہ ہی میل پارٹنر کو نہ ہی فیمیل پارٹنر کو، تو اس لیکنگ کی وجہ سے، اس ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، یا یہ عمل جلدی کی وجہ سے نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ خشک رہ جاتی ہے. اور اس خشک رہ جانے کی وجہ سے جب دونوں کے ہی پارٹ ڈرائی ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جب مباشرت یا جماع کی جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت ہی زیادہ چھوٹے چھوٹے زخم ہو جاتے ہیں، ہلکے سے فشر سے بن جاتے ہیں. یہ بعض اوقات تو نظر نہیں آتے، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے زخم نما ہوتے ہیں، فشرز نما ہوتے ہیں، اور یہ پورے ہول کے، پورے ہی سوراخ کے گراؤنڈ ہو جاتے ہیں. اور اس کے اوپر جب یہ عمل کیا جاتا ہے مباشرت کا 2 منٹ، 4 منٹ، 3 منٹ، تو اس رگڑ کی وجہ سے یہ زخم اور بڑھ جاتے ہیں. اور جو ہی اخراج کیا جاتا ہے تو اس سپرم سے یا سیمن کے، جو سیمن ہوتا ہے اس کی پی ایچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں تیزابی ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں اساسی ہوتی ہے. تو یہ تیزابی لیکوڈ، یہ مادہ جب اس زخم کے اوپر لگتا ہے، وہ مائکرو جو اس کے اوپر زخم لگ جاتے ہیں، اس کے لگنے کی وجہ سے ایسے لگتا ہے جیسے شدید اس کے اوپر کسی نے سوئیاں یا چھریاں سی لگا دی اور شدید پین ہوتا ہے. اس عمل کے بعد، مباشرت کے بعد، میل پارٹنر تو علیحدہ ہو جاتا ہے، لیکن فیمیل پارٹنر کے اوپر وہ مٹیریل کیونکہ لگا رہ جاتا ہے، کافی دیر تک اس کو شدید پین ہوتا ہے، اور اتنا پین ہوتا ہے کہ رونے پہ مجبور کر دیتا ہے. مستقبل میں اس پین کی شدت سے ہی خوف آنے لگتا ہے، اور اس وجہ سے جو خواتین ہیں وہ مباشرت سے ایوائڈ کرنے لگتی ہیں. مستقبل میں وہ قریب آنے سے بہت ڈرتی ہیں، ایوائڈ کرتی ہیں. اور چوتھی وجوہات یہ ہے کہ بہت زیادہ ایبسٹیننٹ پیریڈ ہو، یعنی کافی عرصے کے بعد یہ انٹرکورس کیا جائے یا سیکس کیا جائے، کافی عرصے کے بعد کیا جائے، تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب کافی عرصے کے بعد یہ کیا جاتا ہے تو کہ ایسا ٹریک جو ڈرائی ہو چکا ہو، جو یوز نہ ہوا ہو، تو جب اس کو اس طریقے اور فور پلے بھی نہ کیا جائے، یہ سارے فیکٹر مل جاتے ہیں
تو اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ دوبارہ اس کے اوپر لائٹ سے زخم ہو سکتے ہیں اور اس ٹریک کو، اس راستے کو ڈائلیٹ کرتے ہیں یا کھلا کرنے میں زخم جو بنتے ہیں اس کی وجہ سے بھی شدید پین ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ریگولر کرتے ہیں، ریگولر انٹرول کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، یعنی کم از کم ہفتے میں 2 دفعہ جو کرتے رہتے ہیں یا 3 دفعہ کرتے ہیں، ان کے اندر یہ پرابلمز کم ہوتے ہیں۔ جو صحیح فور پلے کرتے ہیں، 3 سے 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ فور پلے کرتے ہیں اور اپنے پارٹنر کو صحیح طریقے سے لوبریکیٹ کر دیتے ہیں، ان کو گیلا کر دیتے ہیں اور ان کا ٹریک لوبریکیٹ ہوتا ہے فور پلے کی وجہ سے، ان میں یہ ایفیکٹ کم ہوتا ہے۔ اور جن کو یہ انفیکشن کی ٹریٹمنٹ دے دی جائے، جن کی سوزش کم کرنے کی، انفلیمیشن کو کم کرنے کی ٹریٹمنٹ دے دی جائے، ان کے اندر یہ چیزیں کم ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر پھر بھی ان کو پرابلم ہوتا ہے تو ہم پھر ان کو کچھ ایجوکیشن دیتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے لوبریکینٹ ان کو ایڈوائز کیے جاتے ہیں، اس میں کچھ ایسے لیکوڈز ان کو ایڈوائز کیے جاتے ہیں جن کے استعمال سے ان کو کوئی ہارم نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ان کا یہ عمل جو کہ میرڈ کپل کا حق ہے، رائٹ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب جائیں، ایک دوسرے سے مباشرت کریں، جماع کریں، انٹرکورس کریں، یہ دونوں کے ہارمونز کو ریگولر رکھنے کے لیے، دونوں کے درمیان محبت اور انٹیمیسی پیدا کرنے کے لیے، دونوں کو قریب رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری عمل ہے۔ یہ کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے، تو ہم ایسے ان کو جو بالکل سیف لوبریکینٹ ہیں وہ ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے لیے غلط لیکوڈ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جن ایریاز میں اس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے وہ اس سے فوری طور پہ ایوائڈ کریں۔ مثلا کچھ لوگ اس میں تھوک کا یا سلائیوا کا استعمال کرتے ہیں۔ سلائیوا یا تھوک جو ہے یہ فل آف بیکٹیریا ہے، بہت سارے جو منہ کے اندر موجود بیکٹیریا، جراثیم جو ہوتے ہیں وہ جب آپ لگاتے ہیں تو وہ ایک اس بند ٹریک کے اندر یا اس کلوز ٹریک کے اندر جہاں ہوا تک نہیں جاتی اس کے اندر یہ چلے جاتے ہیں بیکٹیریا اور وہاں گرو کرتے ہیں اور مستقبل میں بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں، مستقبل کے لیے یہ بیماری پیدا کرتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ نقصان دونوں کا ہوتا ہے، اس میں میل کو بھی فیمیل کو ہو سکتا ہے، کیونکہ جو منہ کے جو بیکٹیریا ہیں، جو جراثیم ہیں، اگر وہ چلے جائیں گے تو وہ اندر گرو کریں گے، گرو کرنے کے بعد وہاں پہ انفیکشن پیدا کر دیں گے، یہ بیماری پیدا کریں گے۔ تو جو لوگ اس میں سلائیوا کا یا تھوک کا استعمال کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ سر کو لگانے والا تیل ہوتا ہے، جیسے سرسوں کا تیل ہے، ناریل کا تیل ہے، زیتون کا تیل ہے، یہ آئل استعمال کرتے ہیں۔ یہ آئل یا تیل کا استعمال بھی غلط ہے، کیونکہ یہ صرف ایکسٹرنل یوز کے لیے، باہر کے یوز کے لیے ہوتا ہے، انٹرنل آپ اس آئل کو یوز نہیں کر سکتے۔ باڈی کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، یہ آئل جب اندر چلا جاتا ہے تو اندر کے ایریاز میں یہ جا کے بہت ساری اس کے اندر انفیکشن، انفلیمیشن اور لوکل سوزش، یہ اریٹینٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، یہ اریٹینٹ ہے، یہ خود سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جوڑے جو بچے پیدا کرنے چاہتے ہیں ان میں تو یہ دونوں چیزوں کو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سپرمیسیڈال بھی ہوتا ہے، یہ یعنی کہ سپرم کو مار بھی دیتا ہے، یہ سپرم کو کل کر دیتا ہے، یہ سپرمز کے لیے ڈینجرس ہیں دونوں چیزیں جو یوز کی جاتی ہیں لوبریکینٹس کے طور پہ، تو ان کو یوز نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی قسم کے باہر کے استعمال والے آئل کو یا سلائیوا کو اس سے اوائڈ کریں۔ جو میں نے کازز بتائے ہیں اکارڈنگ ٹو کاز اس کی ٹریٹمنٹ کریں۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم ان کو اسیس کریں گے، ایویلویٹ کریں گے اور اس کے لیے وہ سیف لوبریکینٹ ان کو بتائیں گے جو نہ تو ان کے سیمن سپرمز کو نقصان دے گا، نہ ہی آپ کے فیمیل پارٹنر کے اندرونی اعضاء کو نقصان دے گا، اور اگر اندر استعمال ہو بھی جائے یہ والا لوبریکینٹ تو اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ آج آپ کو بتانا تھا کہ بہت سارے کپلز اس چیز کا شکار ہیں، ان کو یہ پرابلمز ہیں، تو اس کے حل کے لیے ایک ایکسپرٹس کے پاس آنا چاہیے، اس کی ٹریٹمنٹ لینی چاہیے۔ اس میں کوئی ہیزیٹیٹ کرنے یا پریشان ہونے یا شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی کا ایک اہم کام ہے، اور اس کے لیے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھائے اور اس کے لیے ٹریٹمنٹ لے اور اپنے زندگی کے ایک اس اہم عمل کو زیادہ انجوائیبل، زیادہ کمفرٹیبل بنائے۔ تھینک یو ویری مچ۔